میرے آقا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا جو دور تھا، بہت سارے برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجب ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے جب معلوم ہو جاتا نا اس کے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ یہ دو صورتیں ہوتی تھی، یا تو بڑی ذلت اور بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور انہیں نوکرانی بنا کر اور ایک مظلومہ کی کیفیت زندگی بھر رہتی تھی، یا پھر انہیں پیدا ہوتے ہی تھوڑے عرصے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم لگاتے ہیں، کتنی بری بات ہے جو یہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے الفاظ، بڑی مختصر حدیث ہے مگر اس کے الفاظ کتنے پیارے، فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، پھر فرمایا بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بیٹیوں والے ہیں، حضرت عمر بیٹیوں والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹیاں ہیں، امام حسن کی بیٹیاں ہیں، امام حسین کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح امیر علیہ سنت شہزادی والے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ شہزادی ہے، نگران شورا کا انداز لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں ان لوگوں سے جوڑتا ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ فیملی کمپلیٹ ہی بیٹی کے بعد ہوتی ہے، گھر کی رونق کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ بیٹی کے بعد ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ ایسا ہوتا ہے ناظرین، جو بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے نا، مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت کلوز رشتہ دار ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے کوئی۔ ایک بار ایسے ہی بیٹھے تھے تو میں نے ان سے ذکر کیا یار آپ کبھی وہ تو نہیں فیل کرتے؟ کہتے ہیں ابھی بھائی جب سے بچیاں ہوئی نا میرے دن پھر گئے ہیں، میری یہ بیٹیاں میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے تو کاروبار کو پر لگ گئے ہیں، میری روزی کو پر لگ گئے ہیں۔ تو یہ مجھے اتنا اچھا بھی لگا سن کر کہ ان کے دل میں مطلب ایک پوزیٹیو ہی سوچنا ہے۔ خاص طور پہ بیٹیاں، اگر آپ انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں سمجھیں گے تو آپ کے لیے قدم قدم پہ خوشی ہے، اور اگر کوئی بوجھ سمجھے گا تو پھر اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور میں الحمدللہ اپنی زندگی کی خوشیوں کا سبب اور زندگی میں بہت سی نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور سبب جو ہے وہ اپنی بیٹیوں ہی کو سمجھتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف سے تقسیم ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں بیٹے ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے، آپ کی مقدر میں بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے، مقدر میں اگر اولاد ہے ہی نہیں تو نہیں ہے۔ اس میں مطلب کہ واویلا کرنے سے، الزام تراشیاں کرنے سے، دل دکھانے سے، پریشانیاں پیدا کرنے سے اس سچ کو کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نہیں دینا، اب بھی صحیح وہ پیدا ہوئی نہیں، اس کی شادی کی ٹینشن شروع، بھائی آپ کون سا زندہ رہیں گے، وہ کون سی ضروری ہے زندہ رہے؟ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، رزق عطا کیا، اسے بھی رزق عطا فرمائے گا، اس کے نصیب وہ خود لے کر آئیے اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں، اللہ اکبر، جہنم اور اس کے بیچ میں وہ آڑ بن جائیں بیٹیاں، وہ کتنی بڑی نعمت ہوئی یہ بیٹیاں۔ ایک اور حدیث پاک میں 3 بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ دیکھ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی، تو انہوں نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، تو فرمایا 2 ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا اب جب یہ سنا نا تو یہاں تک میں نے پڑھی، میں نے کہا میری تو 1 بیٹی ہے، تو سبحان اللہ آگے اس حدیث کا حصہ یہ ہے کہ اگر 1 ہو تب بھی سبحان اللہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر بندہ دل چھوٹا کرے تو پلیز اپنی بیٹیوں کی قدر کرے۔ اور اگر کسی گھر میں بیٹیوں کی وجہ سے لڑائی ہے، بچیوں کی وجہ سے آپ ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، ہم اللہ کے حبیب کی حدیثیں سنا رہے ہیں، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور آپ بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، ارے ان کو آنکھوں پہ بٹھاؤ، یہ ہاتھ اٹھائیں گی نا ماں باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بچیوں کی دعائیں لو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو اور نوازو، اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دیکھو پھر کیسے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔